بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے جو ٹاپک چنا ہے بس رینڈملی ایک خیال آیا، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح وہی کہ کون سا چنیں اور کون سا وہ کریں، اونلی اے میٹر آف ٹائم اینڈ میٹر آف چوزنگ۔ تو آج کا ٹاپک ہے واٹ از ٹیررزم اور واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے ٹیررزم، ٹھیک ہے نا؟ دہشت گردی کیا ہے، اس کی تعریف یا اس کی وہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ دنیا میں ایک بہت عجیب سا ایک فینومینا بن چکا ہے کہ ونس ٹریش از ادرس ٹریجر یا ادرس ٹریجر از ونس ٹریش، پتہ نہیں واٹ ایور جو بھی اس کو کہہ لیں، کہ ایک کا جو کچرا ہے وہ دوسرے کے لیے خزانہ ہوتا ہے اور دوسرے کا خزانہ ایک کے لیے کچرا، مطلب وہ والی بات ہے۔ سملرلی اچھا، تو وہ مسئلہ کیا ہے کہ ٹیررزم کو ہم ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ کوئی اس کو مذہب کی اس میں دیکھتا ہے، تناظر میں دیکھتا ہے، کوئی اس کو سیاسی اس تناظر میں دیکھتا ہے، کوئی کسی تناظر میں، کوئی کسی تناظر میں، ہر ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ ایوری بڈی ہیز ہز اون رائٹ ٹو ڈرا ہز اور ہر اون کنکلوژنس، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں کچھ تاریخ کے اس میں سے جاننا پڑے گا، اتہاسک پنوں میں جانا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ ویسٹ نے اور دوسرے جو غیر مسلم جو طاقتیں ہیں، ان لوگوں نے کس طریقے سے اس ٹرم کو مینیپولیٹ کیا ہے اور اس ٹرم کو مس یوز اور پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر سوویت اور افغان وار کے اندر چلے جائیں، اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی، یہ کافی مطلب مشہور فینومیناز ہیں، آپ کو سب پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اس وقت امریکنز کو ضرورت تھی افغانی مجاہدین کی، اور تو اس وقت ان کو وائٹ ہاؤس میں بلوا کے یہی حقانی اور فلانے اور ڈمکانے جن کو آج وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان کو یہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کے ایکویویلنٹ کہہ رہے ہیں۔ رونلڈ ریگن، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کس طریقے سے یو ٹرن پھر یہ لوگ لے لیتے ہیں۔ یو ٹرن اس کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنے فاؤنڈنگ فادر تک کا کہہ دیا اور ان کو اسلحہ اور یہ اور وہ سب کچھ، لیکن جب ان کا مقصد پورا ہو گیا 1989 اور 1990 میں، جب رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یہ لوگ وہاں سے اپنی دمیں دبا کے اور بچا کے بھاگ گئے وہاں سے، اور مجاہدین کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے دوسرے ممالک سے، تو اس کا کیا ہوا؟ اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہونا تھا جو ہوا، سول وار چھڑ گئی وہاں پہ، ایوری بڈی واز رننگ فار پاور، ٹھیک ہے، اور ایک دھنگا مشتی لگ گئی وہاں پر، اور پھر وہ جو خونریزی ہوئی وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ پھر 1990 سے لے کر 1996 تک، اور پھر 1996 سے لے کر 2001 تک، 1996 سے لے کر 2001 تک کا جو پیریڈ تھا، یہ جو طالبان کے انڈر تھا، وہ کافی پیسفل اور کافی وہ تھا۔ پاکستان کو اپنے مغربی بارڈر کے اوپر ایک بھی سپاہی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا ماحول تھا وہاں پہ۔ وہ افغانستان جس کو جو ہے نا صدیوں سے وہاں سے ٹیررزم ہمارے اندر امپورٹ ہوتی رہی پاکستان میں، ڈرگز امپورٹ ہوتی رہیں، ویپنز ہوتے رہے، وہ افغانستان ایبسولوٹلی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ رہا۔ اور یہ چیز ان کو کہاں ایک آنکھ بھانے والی تھی؟ انڈیا جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سور، اس کو کہاں یہ چیز ہضم ہونے والی تھی کہ پاکستان میں امن و چین رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ ان کے درپے ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9/11 کروایا گیا، اور پھر جو ہوا اس کے بعد وہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ اب انشاءاللہ دوبارہ پھر ان کی پچھواڑے پہ لات پڑنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی امریکہ وہاں سے بھاگنے والا ہے دم دبا کے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ کچھ آیا نہیں، اور آنا بھی کیا تھا، کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ، تو کیا ہاتھ آتا؟ سنگلاخ پہاڑوں میں سے کیا آپ پورے اتنا چاہ رہے تھے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بقول آپ کے جو ہے چند سو یا چند ہزار جو ہے وہاں پہ وہ ٹیررسٹ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے 2-3 لاکھ کی دنیا کی سب سے ہیویلی ایکوپڈ آرمی وہاں پہ جمع کر رکھی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا مدر آف آل بامز استعمال کر لیے، سب کچھ کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ جو جلال آباد میں 101 حفاظ کرام، یعنی آپ سوچیں دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ ان کا رزلٹ ڈے تھا، ان کی دستار بندی ہونے والی تھی، ان کے گھر میں سب شادیانے بج رہے تھے خوشی کے، اور ماں باپ ان کے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی ہمارے بچے ابھی جو ہے نا سروں پہ پگڑیاں باندھ کے اور ہاتھوں میں سند لے کے اپنا حفظ کی وہ آئیں گے، اور ہم ان کو یہ پھولوں کے ہار پہنائیں گے، اور وہ خون کے ہار پہن کے آ گئے وہاں پر، اور ان کی لاشوں کے اوپر وہ سفید کپڑوں پہ ان کا خون جگہ جگہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ ہے ان کا وہ مکروہ چہرہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد مطلب سول وارز، ابھی دوبارہ پھر وہی خطرہ ہونے والا ہے کہ جب یہ لوگ امریکہ یہاں سے بھاگے گا، طالبان ابھی بھی میجورٹی آف دا افغانستان کے اوپر طالبان کا وہ کنٹرول ہے، باقی فورسز بھی جو ہے نا ظاہری بات ہے وہ تو کریں گی، ریزسٹ تو کریں گی، اور اس میں ریزسٹنس کی سب سے بڑی وجہ ہے انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا کی خود لات پڑنے والی ہے جب امریکہ وہاں سے جائے گا اور طالبان کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا، تو امریکہ کی تو انڈیا کی تو بچنے والی ہے۔
اچھا خیر، یہ اصل میں میرا مسئلہ کیا ہے کہ جو ٹاپکس میرے ہوتے ہیں وہ کافی غور طلب اور کافی جو ہے نا وہ کریزی مانگتے ہیں، اور یہ طویل ان کا ہونا بھی جو ہے نا وہ بنتا ہے، کیونکہ یہ ٹاپکس جو ہے 2-4 منٹ میں، یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ آئے میراثیوں کی طرح ناچے اور چلے گئے اور 10 سیکنڈ میں ویڈیو ختم ہو گئی۔ یہ ٹاپکس ہوتے ہیں بہت لمبے چوڑے ٹاپکس، یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ یو کین اسپیک فار آورز آن دیز ٹاپکس اینڈ یو کین produce many parts of these kind of videos, part 1, part 2, part 3 سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو وہی شعر دوبارہ میں کہوں گا کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہی مغرب اور یہی ان کا میڈیا اور یہ چیزیں سب کچھ کرے۔ جس کو یہ لوگ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے، جس کو یہ کہیں کہ اچھا آدمی ہے تو یہ اچھا آدمی ہو جاتا ہے۔ گڈ مسلم، بیڈ مسلم، گڈ طالبان، بیڈ طالبان کی ٹرمینالوجیز وجود میں آتی ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیررزم ہے کیا چیز۔ ٹیررزم وہ ہے جو آپ نے وہاں پر لوگوں کو بغیر مددگار چھوڑنے کے بعد وہاں پہ جو بھوک اور افلاس بھڑکی اور پھر اس کے بعد لوگ پاور کے لیے بھاگے اور آپ نے اس کو کوئی انٹروین نہیں کیا اور ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا، ٹیررزم یہ چیز ٹیررزم ہوتی ہے۔ ٹیررزم وہ ہے کہ جو آپ نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر عراق کو رون ڈالا، آپ نے لیبیا کو رون ڈالا، افغانستان کو رون ڈالا، یہ ٹیررزم ہے جھوٹے کیسز کے اوپر کہ جی یہاں پہ اسامہ بن لادن ہے اور اسامہ بن لادن کا کنیکشن ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ، کوئی کنیکشن نہیں تھا، سب بکواس تھی۔ اب تو ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں یہ چیزیں، اور اس کے لیے آپ نے کتنے ملین لوگوں کو مروا دیا۔ ٹیررزم تو اس کو کہتے ہیں، ٹیررزم تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اسرائیل کے ناپاک وجود کو فلسطین کی سرزمین پہ گاڑ دیا خنجر کی طرح، یہ ٹیررزم ہے جو آج تک اس زخم سے خون رس رہا ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا ابھی بھی رکے نہیں ہیں۔ جروسلم کو آپ نے جو ہے نا زبردستی بیک جنبش قلم جو ہے اس کو وہ کر دیا، یک طرفہ یونیلیٹرلی آپ نے اس کو کیپٹل ڈکلیئر کر دیا جروسلم اس کا، اسرائیل کا۔ اسرائیل تو ملک ہی نہیں ہے، اسرائیل تو ایک آکیوپیشن فورس ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ ٹیررزم ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی وہ ہے جو آپ نے ISIS اور اپنا یہ جو TTP کے ذریعے سے کروائی۔ دہشت گردی وہ ہے جو آپ نے LTTE کو سپورٹ کر کے کی، چاہے وہ انڈیا اس کے پیچھے انوالو ہو، چاہے اس کے پیچھے اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یا MI6 ہو، واٹ ایور۔ وہ پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ کالا کتا سفید کتا ایک ہی کتا، ہوتے کتے ہی ہیں، رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ سب کے سب وہی خارج زدہ ایگزیما زدہ کتے ہیں، اپنے زخم چاٹ رہے ہوتے ہیں، خارج زدہ کتے۔ ان کے اوپر ہم نے ترس کھا کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خارج زدہ کتوں کو ہم نے جو ہے نا جگہ دی تھی۔ مسلمان ہمیشہ اپنی فراخ دلی کی وجہ سے مار کھاتے ہیں، اور یہ حرام زادے پھر آ کے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کر گئے، ہماری اندرونی خلفشاروں کا فائدہ اٹھا کے۔ مجھے تو ابھی اس چیز کا بہت شدت سے ارمان ہے کہ بالکل ویسی سٹیج ابھی بھی سیٹ ہے، بالکل ویسی۔ اسی طریقے سے بہادر شاہ ظفر اسی عمر کا تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ آج ملکہ الزبتھ اور اس کا شوہر فلپ وہ بھی اسی ایج گروپ کے لوگ ہیں، اور ان کے پرنس ہیری اور پرنس وہ کیا نام ہے اس کا دوسرا ولیمز، ان دونوں کی سر کاٹ کے اسی طرح تشتری میں ان کو پیش کیے جائیں جس طرح بہادر شاہ ظفر کو ان کے بیٹوں کے سر پیش کیے گئے تھے، تب جا کے انصاف ہوگا۔ یہ چور کے بچے ہمارے ہیرے جواہرات چوری کر کے، یہ ملکہ برطانیہ جس کو گاڈ سیو دا کوئین، لانگ لیو دا کوئین کہتے ہیں یہ لوگ، وہ ہیں آن ہر میجسٹی سیکرٹ سروس فلانا ڈمکانا، یہ چور کی بچی اپنے تاج میں ابھی بھی ہمارا کوہ نور ہیرا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان کے ریلکس کو یہ لوگ بیچ بیچ کے پیسے کما رہے ہیں، یہ کتے کے بچے، اور یہ آج ہمیں ٹیررزم اور اسلام اور اس کی یعنی اسلام پہ اتنا برا وقت آ گیا کہ اب ان خارج زرہ کتوں اور سور کھانے والی قوم اور کھڑے ہو کے ہگنے موتنے والے ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن بتائیں گے۔ ہم نے ان کفار کو اور ان جو ہے نا ان خبیثوں کو ہمیشہ ہم نے ان کو بچایا ہے۔ جب موغادیشو میں یہ کتے کے بچے وہاں پہ کتوں کی طرح مار کھا رہے تھے وہ اس سے موغادیشو کے مسلمانوں سے، تو کون ان کو بچانے آیا تھا؟ پاکستانی فوجی۔ آج انہوں نے کبھی اس کو مینشن کیا ہے اپنی فلموں میں بھی جو ہے نا ایک نہ ہونے کے برابر ان کا ذکر کیا ہے، پاکستانیوں نے ان کی جو ہے نا وہ پچھواڑا بچایا تھا، ورنہ وہ تو فل بمبو چڑھانے والے تھے ان لوگوں کو۔ پھر اسی طریقے سے جب عراق کے اندر جو ہے نا گلف وار ہوئی تھی 1991 میں، امریکن فوجی اور ان کے اتحادی جو ہے نا گھیرے میں آ چکے تھے ریپبلکن گارڈز کے، ان کو بھی بچایا کس نے تھا؟ پاکستانی فوج نے، اور وہاں پہ پاکستانی فوج اور عراقی فوج دونوں مسلمان آمنے سامنے آ گئے، جس کا ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا کہ کیوں مسلمان ان کے لیے آپس میں لڑے، ان خبیثوں اور ان دجالوں کے لیے۔ دہشت گردی وہ ہے جو اسرائیل نے کی، سیریا کا نیوکلیئر پلانٹ تباہ کر کے، عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر کے، اور پاکستان کے ایٹمی ری ایکٹر پہ وہ لوگ ایک دفعہ حملہ کر بھی چکے تھے، لیکن وہ تو شکر ہے کہ پاکستان کی ملٹری پریپیئرڈنس کی وجہ سے وہ ان کا جو پروگرام تھا فوائل ہو گیا۔
ٹیررزم تو وہ ہے، اچھا ٹیررزم یا دہشت گردی وہ ہے جو امریکہ میں ہوتی ہے یا کینیڈا میں یا دوسرے سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ 10 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا ایک لڑکا اپنی اسکول بیگ میں پسٹل لے کے جاتا ہے اپنے باپ کی یا بڑے بھائی یا کسی کی بھی، یعنی وہاں پہ ویپنز اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیگ میں سے پسٹل نکالتا ہے اور دھڑ 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 کر کے لوگوں کی لائن لگا دیتا ہے. 15 لوگ مر گئے، 20 لوگ مر گئے، 25 لوگ مر گئے. یا آپ روزانہ دیکھتے ہیں یہ تماشا، یہ روزانہ ہمارے سامنے بازیچہ اطفال اور یہ تماشا میرے آگے اور دنیا میرے آگے فلاں ڈمکانا جو چیز ہوتی ہے وہ تماشا لگا رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دہشت گردی. کیا کوئی ایک اس قسم کا انسیڈنٹ آپ پاکستان میں رپورٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک اس قسم کا انسیڈنٹ آپ پاکستان میں یا کسی بھی مسلم کنٹری میں مجھے رپورٹ کر کے بتا دیں کہ مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ میں کبھی اس طرح ہوا کہ ایک بچے نے پسٹل نکال کے پورا اپنے ٹیچر کو، کلاس ٹیچر کو اور اپنے اسکول کے اور کلاس فیلوز کو گولیاں ماری ہو؟ یہ ہے ٹیررزم. ٹیررزم وہ تھی جو اس خبیث کے بچے نے نیوزی لینڈ کی مسجد میں کی. یہ ٹیررزم ہوتی ہے. اگر وہ کسی مسلمان نے یہ حرکت کی ہوتی نا، آج پوری دنیا میں لوگ مسلمانوں کا ناطقہ بند کر چکے ہوتے. اس کے علاوہ اچھا دوستوں بیچ میں بریک وغیرہ آ گئی تھی، وہ کوئی بات کر رہے تھے. ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی وہ ہے جو انڈیا نے ایک سول وار برپا کی تھی LTTE کے ذریعے سے، اور 25 سال تک سری لنکا آگ اور خون میں جلتا رہا. اور پھر یہ پاکستانی فورس ہی تھی جنہوں نے سری لنکن دوستوں کی مدد کرتے ہوئے اس LTTE کے جو افریت کو جو ہے نا ہم نے مار بھگایا وہاں سے، اور ولب پلے پربھاکرن کو ہم نے کتے کی موت مروایا، اور انڈیا کا پلان وہیں پر ہم نے خرق کر دیا بحر ہند میں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کولڈ وار اور پراکسی وارز. وہ یہ ہوتی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تمام جنگیں ہارا فلاں ٹمکان. یہ جنگ کیا تھا؟ یہ ہم نے تمہاری جہاں چاروں شانے چت نہیں کیا تھا ہم نے تم کو. اچھا ٹیررزم وہ ہے جو انڈیا نے مکتی باہنی کے ذریعے سے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں جنگ برپا کی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ ٹیررزم ہوتی ہے. ٹیررزم وہ ہے کہ جو انڈیا نے سری لنکن ٹیم پر اٹیک کر کے اور یہاں پہ ہمارے 7-8 سیکیورٹی آفیشلز کو شہید کیا، اور اس کے بعد سے پھر پاکستان میں تقریباً 12 سال کرکٹ بند رہی. 10-12 سال تک ہمارے میدان جو تھے وہ ہو کا عالم پیش کر رہے تھے، اور مطلب وہاں پہ جھاڑیاں اگ گئی تھی میدانوں میں. یہ حال ہو گیا تھا. حیدرآباد اور یہ چھوٹے موٹے جو اسٹیڈیمز تھے ان کے اندر باقاعدہ جھاڑیاں اگ گئی تھی. یہ حال ہو گیا تھا، اور لوگ بے روزگار اور یہ اور وہ. یہ ٹیررزم وہ ہے کہ این میچ سے پہلے پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا 1999 میں. ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہوگی یہ چیزیں. 1999 میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا فیروز شاہ کوٹلا اسٹیڈیم ممبئی میں، غالباً ممبئی یا دلی میں. تو وہاں پہ آپ لوگوں نے اچھی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شیو سینا کے اور VHP کے ہنڈے وہ جو ہے نا وہ گینتی بیلچا لے کے اور اسٹیڈیم کو کھود رہے ہیں، وہ پچ کو. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر اسٹیٹ اس کے ساتھ انوالو نہیں تھی اس چیز میں، تو ان لوگوں کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ اسٹیڈیم میں داخل ہوئے ان چیزوں کے ساتھ، اور وہ اسٹیڈیم کو اکھاڑ رہے ہیں، پچ اکھاڑ رہے ہیں. ان کی جرت کیسی ہوئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو انڈین گورنمنٹ ان کے ساتھ شامل، یا انڈین گورنمنٹ کو انہوں نے ہوسٹیج کر لیا، ان کو اغوا کیا اس کو کہتے ہیں کہ یرغمال بنایا ہوا ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو انڈین گورنمنٹ ان کے ساتھ شامل تھی یا پھر وہ یرغمال بنی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں. اور ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ اپنے کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ تو ہمیں اب واضح نظر آ رہا ہے نا کہ ایک چائے والا اور وہ گجرات کا کسائی دہشت گرد درندہ مودی، وہ موتری سرکار اور جو پیشاب پینے والے، یہ آج ہمیں اخلاقیات سکھائیں گے. آج ہمیں بولیں گے ہم گھر میں گھس کے مارے. ابے چل یار تو، وہ ابھی تک جو تمہارے 71 میں ہم نے تم کو مارا تھا نا، 71 میں تم لوگ بڑا بھڑکے مارتے ہو کہ جی ہم نے پاکستان سے ٹکڑا علیحدہ کر دیا، یہ کر دیا. اگر میں تاریخیں اور یہ چیزیں گنوانے پہ آ جاؤں نا، یہ ویڈیو 2 گھنٹے کی طویل ہو جائے گی. صرف ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو کہ بہت نگلیکٹڈ وہ ہے سٹوری، جس کو لوگ بہت کم جانتے ہیں، اور وہ میں نے ان کی زبان ہی سنا. وہ کہتے ہیں تعریف ہو جو دشمن کی زبان سے ہو. جب 71 کا مارکا ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا تھا، دسمبر کا وہ تھا، آخری ایام چل رہے تھے جب سرنڈر سرمنی سے پہلے ہی یہ چند دن آخری، یعنی سمجھ لو کہ یہ ایک آخری وہ ایک انتہا تھی ہماری اس کی ریزسٹنس کی.
یہ آخری چند وہ تیر ترکش میں باقی بچے ہوئے تھے جو ہم آزما رہے تھے. ایک ہمارے پاس سب میرین تھی غازی، وہ بیچاری بھی وہ شہید ہو گئی اس میں، مطلب اپنی بچھائے ہوئے سرنگوں کی سے ٹکرا گئی یا واٹ ایور جو بھی ہے. جنگ میں وہ کہتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں گرتے ہیں نا، وہ تفلی کیا چلے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو ہم نے ایک تاریخ ساز قسم کا کارنامہ انجام دیا ہے، جو کہ مطلب یہ ہمارے جو یہ فورن فنڈڈ صحافی اور یہ غدار اور یہ حامد میر جعفر اور یہ جو لوگ اب ان کے حمایتوں میں آ کے نکل رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل کے خلاف الٹی سیدھی ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں کہ جی جناب والا یہ ہے وہ ہے. یہ میڈیا کبھی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا. 1971 کے دسمبر کے آخری دنوں میں، مطلب یعنی یہ 10-12 دسمبر اس کے آس پاس ٹائم میں، انڈیا کے 2 ڈسٹرائرز تھے یا کارویٹس تھیں، جو بھی تھی، جو بوٹس ہوتی ہے، شپس ہوتی ہیں، جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کے. ایک کا نام تھا ککری اور ایک کا نام تھا کرپان. اس کو ہمارے غازی سب میرین نے کرپان کو تو ڈبو دیا، نہیں سوری ککری کو تو ڈبو دیا، اس کو سیدھا مارا ٹورپیڈو، اور وہ 2 ٹکڑے ہو کے جو نا وہ کہتے ہیں نا جب بندہ کیلے کی چھلکی پہ پھسلتا ہے تو ٹانگیں ہوا میں ہوتی ہیں اور سر نیچے ہوتا ہے، وہ علیہ صاحب ہو گیا. سر اس کا ہوا میں، تو وہ ٹانگیں ہوا میں اور سر نیچے، اور وہ ڈوب گیا، اور اس کے اوپر جتنا کرو ممبر تھے سارے کتے کی موت مر گئے، سمندر کی تہہ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ انڈین ملٹری ہسٹری کی سب سے بڑی لاس ہے آج تک، جس کے زخم ابھی تک وہ لوگ چاٹ رہے ہیں. دوسرا ان کا جو جہاز تھا کرپان، وہ جب اس صورتحال کو اسے دیکھا نا، وہ دم دبا کے وہاں سے جو ہے نا وہ گیئر لگا کے شارٹ ہو گیا، وہ بھاگنے لگا. تو ہماری سب میرین غازی نے اس کے بھی پیچھے ٹورپیڈو داغ دیا، اور سیدھا اس کے پچھواڑے پہ دکان پہ جا کے جو ٹورپیڈو لگا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیجنڈز ہیو اٹ کہ آج تک اس کے پچھواڑے سے دھواں اٹھ رہا ہے. یہ ہوتی ہے جو ہے نا وہ کارکردگی. یہ ان لوگوں نے جو کارکردگی کی تھی ایسٹ پاکستان، یہ تو فضولیات ہے. اگر اس طرح کی تاریخ میں گنوانا شروع کر دوں تو 47 سے پہلے جو ہے ہندوستان آپ کا اکھنڈ بھارت تھا، اس کے بعد 3 ٹکڑے ہوا، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان اور انڈیا ہوا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد 48 میں ہم نے 50% کشمیر آپ سے لے لیا. جو آج یہ ہمیں نجم سیٹی اور اس طرح کے کتے، یہ جو دوسروں کی ہڈیوں اور اس کے اوپر پلنے والے یہ حرام خور، یہ آج ہمیں بتا رہے کہ پاکستان تو کوئی جنگ جیتا ہی نہیں ہے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کہاں سے؟ آپ ان کا موازنہ کر رہے ہو، سب سے بڑا تو یہی ناانصافی ہے آپ کی. کہاں انڈیا کہاں پاکستان، کسی بھی لیول سے آپ ان کا موازنہ کر لو، پاکستان از 1/7 اور 1/8 اور 1/10 آف انڈیا ان ایوری تھنگ، چاہے وہ ڈیموگرافیکلی ہو، جغرافیکلی ہو یا اکنامیکلی ہو. کسی بھی انڈیا کا جو ملٹری بجٹ ہے نا آج کل، وہ پاکستان کے فسکل ایئر کے اس برابر ہے. $65 بلین کا ان کا خالی ملٹری بجٹ ہے. ہمارا تو 8-9 بلین ڈالرز کا ابھی تک، اور اس میں ہم تینوں افواج بھی رکھ رہے ہیں، ایٹامک پاور کو بھی ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، میزائل اور یہ سب چیزیں ہم اس کو سنبھال. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. یہ اس سے معجزے سے بڑھ کم کوئی چیز نہیں ہے یہ. اس کے باوجود ہم اس خبیث دشمن کو، وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انتہائی مکار اور غدار اور پیر میں چھرا گھونپنے والا ہے. یہ وہ بہادر دشمن نہیں ہے جس کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ عقل مند دشمن ہے. یہ وہ والا نہیں ہے. یہ گائے کا پیشاب پینے والا ہے. یہ چائے والے جب حکومت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ خود سوچیں، جن کو سفارتی آداب دور دور تک چھو کے بھی نہیں گزرے. آپ اس کے روزانہ کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی صدر پیوٹن اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے گھسیٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی آپ فوجیوں سے تو آگے مت نکلے پریڈ میں، بھائی اتنے آپ جذباتی ہو گئے کہ فوج سے بھی آگے نکل پڑے. پیوٹن نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا. اس طرح کے لاتعداد قسم کے جو ہے نا مذہق خیز قسم کے واقعات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک جگہ میں وہ منہ کے بل گھرا تھا. وہ مطلب کون سی اس کی بیوقوفیاں اور حرکتیں بندہ آپ کو وہ کرے. تو آپ کہاں، آپ کا 7-8 بلین ڈالر کا بجٹ، کہاں 65 بلین کا ڈالر کا بجٹ، کہاں میراج 2000، سخوئی 30 اور MiG 29 اور پتہ نہیں کون کون سے جہاز، اور کہاں آپ کے F-7PG جو MiG 21 ہیں، اور کہاں جناب والا آپ کے جناب پرانے زمانے کے میراج اور یہ وہ، اور پھر ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر آج سے 50 سال پہلے سے موجود ہے. سوچے تو اس زمانے میں صرف چند ممالک تھے جن کے پاس، ایک امریکہ تھا اور ایک USSR تھا اور شاید برٹن وغیرہ تھی. یہ 2-3 ممالک کے پاس اس وقت سے ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر تھا. اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس چند گن بورڈز تھیں اس زمانے میں، اس کے باوجود ہم 2 فرنٹس کے اوپر ان کے ساتھ لڑتے رہے. اچھا کشمیر ہم نے 48 میں ان سے پورا آدھے سے زیادہ آزاد کروایا. کارگل میں ہم نے ان کو کتے کی موت مارا. سیاچن میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہوئے پچھلے 1984 سے ہم نے ہار تسلیم نہیں کی. اس طریقے سے کتنی مثالیں، 65 کی جنگ آپ دیکھ لیں، 71 کی جنگ میں بھی آپ اس
اس حصے کو فی الحال سائڈ پہ کر دیں کہ جی سرینڈر فار وہ ایک اور چیز تھی، اس کو آپ نہیں سمجھیں گے. یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا. وہ سرینڈر نہیں تھا، وہ کچھ اور چیز ہے. وار از ناٹ اوور یٹ، ہم اسٹل وار فوٹنگس کے اوپر ہیں. ہم اس کا بدلہ لیں گے. جنگ تو 100 سال بھی نہیں ختم ہوتی. ابھی جنگ ختم نہیں، اس کا بدلہ آنا ہے انشاءاللہ. اور کشمیر کا بھی بدلہ، سب چیزیں چلیں گی. یہ اگر آپ اوور آل 71 کا وہ موازنہ اٹھا کر دیکھ لینا کہ ایئر فورس اور نیوی اور آرمی اور جتنے بھی جو ہے نا ہمارا جو ان کے ساتھ وہ ہوا بیٹلز ہوئے ہیں، تو وہ ہمارا ان کے اوپر پلڑا بہت بھاری تھا. ہوائی مارکوں میں میرے خیال سے ہم نے ان کے تقریباً 104 جہاز مارے، تو پاکستان کے صرف 19 جہاز جو ہے نا وہ ہوئے تھے، شہید ہو گئے، سمجھو جو بھی کہہ لیں اس کو. اچھا، ہمارا صرف ایسٹ پاکستان میں صرف ایک اسکواڈرن تھا 16 طیاروں کا، جس میں سے 4-5 طیارے تو جو ہے نا وہ ایئر کمبیٹ میں اور بیٹلز وغیرہ میں ادھر میں کریش ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، جو بھی ہو گئے. اینٹی ایئر کرافٹ گن سے اور ان کے جہازوں سے جو بھی تھا وہ ڈاگ فائٹ میں گر گئے. باقی جو رہ گئے 11 طیارے تھے نا، وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کیے تھے. کیونکہ جب ہم وہاں سے ریٹریٹ کر کے جا رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ جہاز ہم دشمن کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ ہم نے ڈسٹروائے کیے. آپ سوچیں کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ لمحہ ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا ایسٹ اور وہ چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کا حساب انشاءاللہ باقی ہے. یہ سود سمیت وصول کریں گے ہم ان سے انشاءاللہ. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی میں بحث کو لپیٹتا ہوں انشاءاللہ. پھر اس کو کسی اور اس کے اوپر دن کے اوپر رکھتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اتنا جلدی سے کور نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ آپ ٹیوننگ رہیے اور مزید ویڈیوز کے لیے، اور تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اللہ حافظ.